آپ جانتے ہیں یہ سینیکل پرسن کون ہوتے ہیں؟ یو ایس ایران جنگ کے بعد جو دنیا کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، کتنی بڑی تباہی سے پاکستان نے بچا، کچھ لوگوں نے اس پر بھی تنقید کیا۔ ایک عجیب سی خاموشی طاری ہوگی اور جنگ ٹل گئی۔ پہلی بار 47 سال بعد آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی۔ اصل ڈیل ابھی باقی ہے۔ چار دیواری بنا دی، اب مکان انہوں نے اپنی مرضی سے بنانا ہے، جیسے بنائیں۔ اس پر گولیاں نہیں چلیں، چاہے دنیا اسے کھل کر تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہماری آٹے میں نمک کے برابر ایک اوقات ہے۔ میں نے 12 اپریل کو اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا پاکستان جس کا ثالث ہو وہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف چند ہفتے پہلے پوری دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی؟ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا تقریباً 1/3 تیل گزرتا ہے، ایرانی دھمکیوں کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی، امریکی جنگی جہاز خلیج میں داخل ہو رہے تھے، ایرانی میزائل اور ڈرونز کی وارننگز آ رہی تھی، اور ایک چھوٹی سی چنگاری پوری عالمی معیشت کو آگ لگا سکتی تھی۔ مگر اچانک لہجے نرم پڑنے لگے، بیانات بدلنے لگے، ایک عجیب سی خاموشی طاری ہوگی اور جنگ ٹل گئی۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ پاکستان کی خاموش سفارتکاری کے معجزے کی بدولت یہ جنگ رک گئی۔ رپورٹس کے مطابق جب تناؤ عروج پر تھا تو پاکستان نے پس پردہ حرکت میں آ کر امریکہ اور ایران کے درمیان میسیجز کا تبادلہ شروع کیا۔ اسلام آباد میں دونوں سپر پاورز کو دونوں فریقین کے لیے بات چیت کی میز سجائی۔ 15 پوائنٹس پر مشتمل سیز فائر پروپوزل امریکہ کی طرف سے ایران تک پہنچایا، 2 مرحلہ ٹروس کا فارمولہ پیش کیا، اور نتیجتاً اپریل 26 میں ایک اہم سیز فائر طے پایا، جس کے بعد اسلام آباد میں تاریخی ملاقاتیں ہوئیں، جہاں امریکی وفد بشمول وائس پریزیڈنٹ اور ایرانی وفد، فارن منسٹر نے پاکستان کے میزبان میں پہلی بار 47 سال بعد آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف، فارن منسٹر اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ذاتی طور پر دونوں فریقین سے رابطے کیے اور ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کرنے کی اپیل کی۔ جزوی طور پر کھولنے پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی راضی ہوئے اور ایران کو بھی راضی کیا، اور چین کے ساتھ مل کر 5 پوائنٹس کا امن پلان پیش کیا۔ اس خاموش کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے آپریشن ہارموز کو پاز کیا، پروجیکٹ فریڈم کو پاز کیا، اور تیل کی قیمتیں یکدم گر گئیں۔ حالانکہ اصل ڈیل ابھی باقی ہے، جس میں نیوکلیر ایشوز ہیں، ہارموز کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا، سینکشنز ایران سے ہٹیں گی یا نہیں ہٹیں گی، لیکن مذاکرات آگے بڑھنے لگے۔ اچھا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ خاموش سفارتکاری کی ایک اور شاندار مثال بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسے 1962 کا کیوبن میزائل کرائسس، جہاں صدر کینلے نے اپنے بھائی رابرٹ کینلے کے ذریعے سوویت یونین کے ساتھ خفیہ رابطے کر کے عالمی جوری جنگ روک لی تھی۔ 1971 میں ہنری کسنجر پاکستان کے راستے خفیہ طور پر چین گئے اور نیکسن تاریخی دورے کی بنیاد رکھی، جس نے دنیا کی جغرافیائی سیاست بدل کر رکھ دی۔ 93 کے اوسلو ایکارڈ کو دیکھیں، جہاں ناروے نے اسرائیل اور پی ایل او کے درمیان خفیہ ملاقاتوں سے امن کی راہ ہموار کی، اور عمان کی ڈی ایسکیلیشن دیکھ لیں جو یو ایس اور ایران کے درمیان میں اس نے کردار ادا کیا۔ تو پاکستان کی یہ کامیابی اس لیے بھی ممکن ہوئی کیونکہ ہمارے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، ایران سے بھی تاریخی اور سرحدی روابط ہیں، چین کا بھرپور تعاون ہے، اور ہم کسی فریق کے فوجی اتحادی تو ہیں نہیں۔ اس لیے دونوں نے نیوٹرل اور قابل اعتماد ماننے پر یقین کیا، اور ہمارا مفاد بھی اسی میں واضح ہے۔ 900 کلومیٹر ایرانی سرحد، خلیج میں لاکھوں پاکستانی مزدور، تیل کی درآمدات اور معاشی استحکام۔ جنگ ہوتی تو یہ سب تباہ ہو جاتا۔ تو ایسے موقع کے اوپر دوستو پاکستان نے تو بنیاد رکھ کے دے دی، چار دیواری بنا دی، اب مکان انہوں نے اپنی مرضی سے بنانا ہے، جیسے بنائیں۔
پاکستان نے یہی کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا، شور شرابی کی بجائے خاموشی سے میز سجا دی، پیغامات پہنچائے، اعتماد بحال کیا اور جنگ کو روک دیا۔ امریکن کانگریس نے بھی پاکستان کی کردار کی تعریف کی، ایون کہ یو ایس کا جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے بھی کئی دفعہ ٹویٹ کے ذریعے پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مستقل امن کی طرف قدم ہے یا صرف ایک وقفہ ہے؟ آج کی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں فریقین جو ہے نا وہ مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کچھ قدم بیک سٹیپ پہ دونوں ہو گئے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس بار گولیاں نہیں چلیں۔ الفاظ نے بات بنائی اور اس خاموش جیت میں پاکستان کا کردار تاریخ کے سنہرے صفحات میں درج ہو چکا ہے، چاہے دنیا اسے کھل کر تسلیم کرے یا نہ کرے۔ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ سفارتکاری کے میدان میں ہماری خاموش طاقت بہت بڑی ہے۔ دوستو، چونکہ ہم ایک کامن پاکستانی سٹیزنز ہیں، ہماری آٹے میں نمک کے برابر ایک اوقات ہے۔ میں نے 12 اپریل کو اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا پاکستان جس کا ثالث ہو وہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، میں لنک اس میں شیئر کر دیتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پاکستان کی کامیابی ہو، جب پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہو، تو ہمیں اس پر خوشی منانی چاہیے۔ خوشیوں کے موقع پر خوشی منانی چاہیے، خوشی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تنقید ضرور کرنی چاہیے، ہر بندے کو تنقید کا حق ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اسپیشلی جب پاکستان ترقی کر رہا ہو، پاکستان کی دنیا میں تعریفیں ہو رہی ہوں، پاکستان نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان بچائی ہو، ایسی کوششوں کو سراہنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔